ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف بڑھیں گے اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا نے ہمیں آج کے دن زندہ رکھا ہے تاکہ ہم خداوند کے حضور اپنی ہوٹوں کی شکر گزاریاں، اپنے بدن کی قربانیاں اس کے حضور گزران سکے۔ میرے ساتھ نکالیے گا مقدس امثال کی کتاب، اس کا 25 باب اور اس کی 11 آیت، ایک آیت کو کوٹ ہے۔ مقدس امثال کی کتاب، اس کا 25 باب، اس کی 11 آیت۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، باموقع باتیں رو پہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیر، باموقع باتیں رو پہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی کثرت کی آسمانی برکت۔ آمین۔ میرے عزیزو، کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر بات سچ ہونے کے باوجود برکت نہیں بنتی۔ میں نے کیا کہا ہے؟ ہر بات سچ ہونے کے باوجود برکت نہیں بنتی جب تک وہ درست وقت پر نہ کہی جائے۔ خدا کا کلام صرف کیا کہنا ہے نہیں سکھاتا، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کب، کیسے اور کس روح کے ساتھ بات کریں۔ امثال کی کتاب حکمت کی کتاب ہے، اور یہ آیت ہمیں الہی مواصلات کا لازم سکھاتا ہے۔ اور سونے کے سیب جس طرح ذکر آیا ہے، یہ کلام کی قدر ہے، کلام کی قدر ہے۔ کلام مقدس میں سونا، کلام میں اس کو خدا کا خالص کلام بھی کہا گیا ہے۔ الہی قیمتی اور خالص چیز کی علامت ہے۔ خدا کا کلام شفا دیتا ہے، زندگی بخشتا ہے، مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور زبور کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں تو زبور 19 اس کی 10 شاید کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، وہ سونے سے بھر کے کندھن سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، وہ شہد سے بھر کے شہد کے چھتے کے ڈبوں سے بھی شیریں ہے۔ آمین۔ ہر بات جو خدا کی طرف سے ہو وہ سونے کی مانت قیمتی ہوتی ہے۔ اور چاندی کی اگر بات کریں، چاندی کی ٹوکریاں جو ہیں، چاندی فدیہ، پاکیزگی، حکمت، چاندی بائبل میں نجات اور فدیہ کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ مطلب کلام صرف سچ نہ ہو بلکہ محبت، نرمی اور حکمت میں پیش کیا جائے۔ آمین۔ کیونکہ کلام اقدس فرماتا ہے، کلسیوں پولس رسول کا خط اس کا 4 باب اس کی 6 ہے کہ تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا ہے۔ آمین۔ تو سچ اگر سختی سے کہا جائے تو زخم دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ زخم دیتا ہے۔ سچ اگر محبت سے کہا جائے تو شفا دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ شفا دیتا ہے۔ تو میرے ذہنوں وقت ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہر بات وقت کی مناسبت سے کی جائے۔ خداوند یسوع مسیح نے فقیہ اور فرشتوں سے کلام کر رہا تھا، شاگردوں سے بھی کلام کر رہا تھا، اور بہت سی ایسی آسمانی باتیں کہی تھی۔ تو یوحنا 16:12 میں خداوند نے کہا کہ مجھے تم سے اور بھی بہت کچھ کہنا ہے، لیکن اب تم برداشت نہیں کر سکتے۔ اب تم برداشت نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، خاموشی بھی بعض اوقات خدمت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ خدمت ہوتی ہے، اور انتظار بھی روحانی بلوغت کی علامت ہے۔
اگر ہم مثال دیکھ لیں تو پہلا سیموئیل اس کا 24 باب میں داؤد کی مثال لکھی ہوئی ہے. جب ساؤل داؤد کو مارنے کے لیے نکلا تو ایک وقت تھا کہ گھر کے اندر داؤد نے اس کو دیکھا اور موقع تھا کہ داؤد ساؤل کو قتل کر ڈالے، لیکن اس نے موقع پایا مگر وقت کو پہچانا اور اپنے بادشاہ مالک پر ہاتھ نہ اٹھایا. اس نے کہا میں کون ہوتا ہوں جو خدا کے مقصود پر ہاتھ اٹھاؤں، بلکہ اس نے سارا کچھ خدا کے ہاتھ میں چھوڑا. اور میرے عزیزو، اس ایت کا مکاشفاتی پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مکاشفہ اس وقت آتا ہے جب زبان اور روح کے تابع، جب زبان کس کے تابع ہو، روح کے تابع ہو، دل صاف ہو، نیت محبت ہو. کیونکہ خداوند کے کلام مثال 16:1 میں لکھا ہے کہ دل کے منصوبے انسان کے ہیں. دل کے منصوبے کس کے ہیں؟ انسان کے ہیں، مگر زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے. زبان کا جواب کس کی طرف سے ہے؟ خداوند کی طرف سے. جب روح القدس بولتا ہے ایک جملہ زندگی بدل دیتا ہے، ایک فکرہ نسلوں کو چھو لیتا ہے. 2026 میں داخل ہونے سے پہلے اپنی زندگی اور اپنے اندر کی ہر نیچر کو دیکھے کہ میں کس سطح پر کھڑا ہوں. کیا میں دنیا کے اندر ہوں جہاں خدا کے روح کے مطابق خدا کے ساتھ کیا کروں؟ تو 2025 میں جو برکت آپ لینا چاہتے تھے نہیں ملی، تو آج اپنے ماضی سے باہر آئے، اپنی ضرورتوں سے باہر آئے. اور کلام میں ایک شخص کی زندگی پر ہم غور کریں گے، اس نے ماضی سے لڑ کر خدا سے برکت کو حاصل کیا. اور وہ اگر ہم جبیس کے بارے میں دیکھیں تو پہلا تواریخ اس کا 4 باب اس کی 9 اور 10 آیت میں اس کا ذکر ملے گا. تو میرے عزیزو، کلام میں کچھ کردار ایسے ہیں جن کا ذکر بہت مختصر ہے، لیکن ان کی دعا بہت دور اثر ہوتی ہے. یبیس کا ذکر صرف 2 آیت میں ہے، مگر ان 2 آیت میں نسلوں کی تقدیر بدلنے کا راز ہے. آمین. یبیس ایک نبی نہیں، یبیس ایک بادشاہ نہیں، یبیس ایک سردار نہیں، لیکن ایک دعا کرنے والا شخص. کون سا شخص؟ دعا کرنے والا شخص. اور خدا نے اس کی زندگی کو مثال بنا دیا. اور 4 آیت تواریخ، پہلا تواریخ 4 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے اس کی ماں نے اس کا نام جبیز رکھا. کیا رکھا جی؟ جبیز رکھا. ہم اس کو پہلے حوالے کو پڑھیں گے اور پھر اس تک جائیں گے. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے 4 باب اس کی 9 آیت میں، اور جبیز اپنے بھائیوں سے معزز تھا اور اس کی ماں نے اس کا نام یبیس رکھا، کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا. اور جبیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی، آج تو مجھے واقعہ برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے بچائے، تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو. اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا. خداوند کے پاک کلام میں پڑھے سنے سمجھے جان کا خدا کی برکت ہو. تو میرے عزیزو، کیا لکھا ہے کہ اس کی ماں نے اس کا نام کیا رکھا؟ یبیس رکھا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میں نے اسے درد کے ساتھ کیا. یبیس کا مطلب ہے درد، غم، تکلیف. اور اس کا نام اس کے حالات کی گواہی تھا، اس کی پہچان کے ذہن تھے. روحانی سچائی اب کیا ہے؟ دنیا تمہیں تمہارے ماضی سے پہچانتی ہے، لیکن خدا تمہیں تمہاری دعا سے پہچانتا ہے. کس سے پہچانتا ہے؟ دعا سے پہچانتا ہے. کیونکہ زبور اگر 34 اس کی 19 آیت دیکھیں تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے راست بات پر بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن خداوند ان سب سے اسے چھوڑاتا ہے. آمین. دوسرا نقطہ، وہ اپنے بھائیوں میں معزز تھا. یہاں پر درد کا نام رکھنے والا، تکلیف میں رہنے والا شخص معزز کیسے بنا؟ اس نے اپنے نام کو قبول نہیں کیا. اس نے اپنے نام کو کیا نہیں کیا؟ قبول نہیں کیا.
اس نے اپنے حالات پر حتمی فیصلہ نہیں مانا، اس نے خداوند کی طرف رخ کیا۔ اس طرح کلام میں اگر مثال کی کتاب دیکھیں تو 4 باب اس کی 23 آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں اپنے دل کی خوب حفاظت کر، اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کے چشمے اس سے پھوٹتے ہیں۔ زندگی کے چشمے سے کیا ہوتا ہے؟ پھوٹتے ہیں۔ جو شخص دل سے خدا کو پکارتا ہے وہ حالات کے اوپر اٹھایا ہے۔ تیسرا نقطہ، جب اسی دعا اس نے کیا مانگی؟ کاش تو مجھے بڑی برکت دے بخشے، کیونکہ کلام میں افسیوں 3 باب اس کی 1 آیت پڑھے تو خدا کے کلام کے اندر پولس رسول روح کی ہدایت سے لکھتا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں میں اور ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، جبریل نے کہا خداوند مجھے وہ دے جو تو دینا چاہتا ہے۔ وہ محدود سوچ سے باہر نکلا۔ اس نے کہا میری سرحدوں کو وسیع کر، جس طرح کلام اقدس میں جسایہ 2 باب میں لکھا ہے کہ اپنی خیمہ گاہ کو وسیع کر دے، ہاں اپنے مسکنوں کے پردے پھیلا، دریغ نہ کر، اپنی ڈوریاں لمبی اور اپنی میخیں محفوظ کر۔ آمین۔ تو جبریل نے گزرا نہیں مانگا بلکہ اثر اور اختیار مانگا۔ کیا مانگا؟ اثر اور اختیار مانگا۔ تو اس نے کہا اور تیرا ہاتھ میرے ساتھ ہے، تیرا ہاتھ میرے ساتھ رہے۔ زبور 127 اس کی 1 آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت کیا ہے؟ اب سے کامیابی بغیر خدا کے ہاتھ کے خطرناک ہے۔ اگر خدا نہ ہو ساتھ، خدا کی حضوری ساتھ نہ ہو، خدا کا روح القدس ساتھ نہ ہو تو انسان چاہے جتنی مرضی محنت کر لے اس کی محنت رائے گا جا۔ آمین۔ اور برکت بغیر حضوری کے بوجھ بن جائے۔ نمبر 4، اور جبریل نے کہا اور تو مجھے بدی سے محفوظ رکھے۔ کیا رکھے؟ محفوظ رکھے۔ تو کلام میں اگر متی کی انجیل پڑھے تو مقدس متی 6 باب اور اس کی 13 اگر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہمیں بدی سے بچا۔ ہمیں بدی سے کیا کرنا؟ شاگردوں نے یسوع سے کہا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، تو اس نے جب دعا سکھائی تو اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ہمیں بدی سے بچا۔ جبریل جانتا تھا کہ برکت کے ساتھ آزمائش آتی۔ کیا آتی ہے؟ آزمائش آتی ہے، وصیت کے ساتھ مخالفت آتی ہے۔ نقطہ نمبر 4 آگے لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اس کی مانگی ہوئی مراد اسے دی، مانگی ہوئی مراد اسے دی۔ تو میرے عزیزو، اگر یرمیہ نبی کا صحیفہ پڑھے تو میرے دوست کا 33 اور اس کی 3 آیت پڑھے تو خدا کے کلام کے اندر لکھا مجھے پکار میں تجھے جواب دوں گا، میں تجھے جواب دوں گا۔ تو میرے دوست کوئی تاخیر نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی اعتراض نہیں، اور خدا نے اس کے دعا پر کان لگایا، کیونکہ خدا کے خلاف کے اندر لکھا ہے کہ خدا اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے، وہ سامان کو جھکاتا ہے، نیچے اتراتا ہے، کیونکہ خدا کا ہاتھ اتنا چھوٹا نہیں کہ آپ کو چھو نہ سکے، اور خدا کا کان بھاری نہیں تو آپ کی دعا کو سن سکے۔ آمین۔ کیونکہ خدا یسوع مسیح نے بھی کہا تھا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ تو میرے عزیزو، آج سوال میرا آپ سے بھی ہے کہ کیا میں اپنے نام یعنی ماضی سے قید ہوں؟ کیا میں برکت مانگنے سے ڈرتا ہوں؟ کیا میں خدا کا ہاتھ چاہتا ہوں یا صرف کامیابی چاہتا ہوں؟ کیا میں حفاظت کی دعا بھی کرتا ہوں؟ تو میرے عزیزو، جبریل کی دعا کوئی جادو اس میں نہیں تھا، جادو کا جملہ نہیں تھا، بلکہ ایک دل کی فریاد تھی، ایک دل کی فریاد تھی۔ اور جب اس نے دعا کی تو خدا کے کلام کے اندر اس کے دل سے آہ نکلی۔ کیا نکلی؟ جب فریاد آہ میں بدل جائے تو خدا اپنا سامان کھول دیتا ہے،
जब गुनाहगार कोई तौबा करता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है, तो खुदा उसके माजी को नहीं देखता बल्कि उसके मुस्तकबिल को देखता है। खुदा पूरे से उठाकर उसको महल में बैठा देता है। जिस तरह मेरे को यूसुफ गड़े में डाला गया, गड़े में अंधेरा था, गड़े में डर था, खौफ था, लेकिन उसने यूसुफ ने अपना माजी नहीं देखा, डर नहीं देखा, खौफ नहीं देखा, वो खुदा से जुड़ा। आमीन। और खुदा ने गले से उठाया और महल में हाकिम बना दिया। ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा की बरकत है। इसलिए ज़बूर 127 उसकी पहली आयत वही बनती है कि जिस घर को अगर खुदा ही घर न बनाए तो खुदा की मेहनत बनाने वाले। हाँ बस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो मेरे जो 20 की दवा वो जादू नहीं था उसमें, बल्कि एक दिल की फरियाद है। क्योंकि खुदा नाम नहीं देखता, खुदा नस्ल नहीं देखता, खुदा मजहब नहीं देखता, खुदा दर्द नहीं देखता, खुदा दिल दुआ करने वाले का दिल देखता है। आमीन। तो मेरे दिलो, हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई दर्द, कमी या मुश्किल जरूर होती है। कुछ लोग उन हालात में टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं हालात में खुदा को पकड़ते हैं। तो मेरे दिलो, खुदा चाहता है कि हम दुख में ना मरे बल्कि दुआ में जिंदा हो। दुआ में क्या हो जी? जिंदा हो। मेरे माजी, अपने माजी को ना जाने बल्कि अपने आने वाले मुस्तकबिल को खुदा की खिदमत करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरे पीछे पीछे आप दुआ करेंगे कि कहे, ए आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु के नाम में तेरा शुक्र करते हैं। आज का कलाम का बीज तूने मेरी जिंदगी के अंदर बोया। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, इस बीज को मेरी जिंदगी के अंदर फलदार साबित होने दे, ताकि मैं तेरे कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊं। जिस तरह तूने जबीस की दुआ सुनी, आज हमारी दुआ भी सुन, हमें बरकत दे, हमारी जिंदगियों को वसी कर, अपना हाथ हम पर रख और हमें हर बदी से महफूज रख, ताकि आने वाला 2026 हमारा जमीन पर जो मुसाफराना सफर है, तेरे जलाल से पूरा हो, तेरी गवाही से पूरा हो, ताकि तेरा नाम जलाल पाए। जिस मकसद के लिए तूने जमीन पर मुझे भेजा, ताकि मैं तेरी मर्जी पूरी करूं, यीशु के नाम में, आमीन।